ملک کے ممتاز صحافی ظفر آغا صاحب کا حال ہی میں انتقال ہوا۔ ظفر آغا صاحب صحافیوں کی اس کھیپ سے تھے جنہوں نے صرف اور صرف جرأت اور ایمانداری سے اپنے پیشے کی ذمہ داریاں پوری کیں۔ ہماری ان سے ملاقات 1990 میں ہوئی اور وہ ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ ظفر آغا صاحب انتہائی شریف النفس انسان، انتہائی پڑھے لکھے اور معلومات کا ذخیرہ رکھتے تھے۔ سیاست اور سماج پر ان کی پوری طرح سے گرفت تھی۔ اب ہمارے بیچ وہ نہیں ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ صحافیوں کی نئی کھیپ ان کے نقش قدم پر چلے گی اور بغیر کسی لالچ کے اپنی پیشے کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی۔ ظفر آغا، کچھ یادیں، کچھ باتیں۔ ملک کے مایہ ناز صحافی ظفر آغا صاحب کے انتقال کی خبر نے صحافتی برادری کو جھنجھوڑ دیا۔ ان کا مسکراتا چہرہ، گفتگو میں نرمی، طور طریقوں میں شائستگی اور دنیاوی معلومات سے لیس عظیم قلمکار سے ہماری ملاقات اس زمانے میں ہوئی جب ایودھیا کی بابری مسجد کا قضیہ اور پارلیمانی و ریاستی اسمبلی کے الیکشنوں کا جائزہ لینے وہ لکھنؤ آتے تھے۔ ظفر بھائی دہلی سے لکھنؤ آتے اور جنرل پوسٹ آفس کے اس پریس روم سے اپنی خبریں اخبار کو ٹیلیکس کرتے جہاں ہم سب بیٹھتے تھے۔ لکھنؤ کے جنرل پوسٹ آفس میں شہر کے باہر کام کرنے والے صحافیوں کا مرکز بن چکا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ظفر بھائی کے صحافتی تجربات سے ہم سب استفادہ کرنے لگے۔ گہری معلومات، بے باک فقرے اور ناقابل دفاع جملے ہم سب کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ظفر آغا صاحب بھائی سے دوست بن گئے۔ شہر کی چہل پہل کا وہ حصہ بن جاتے۔ دوست صحافی پردیپ کپور صاحب اور اب عبید اللہ ناصر کے ساتھ ہم لوگ گھنٹوں تبادلہ خیال کرتے۔ ظفر بھائی نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز لنک میگزین سے کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انگریزی کے مشہور اخبارات پیٹریاٹ، خلیج ٹائمز، عرب نیوز، انڈیا ٹوڈے، تہلکہ اور آخر میں قومی آواز نیشنل ہیرالڈ کی ویب سائٹ کے ایڈیٹر بنے اور بعد میں وہ ایسوسیٹڈ جرنلز کے چیف ایڈیٹر بن گئے۔ وہ بنیادی طور سے انگریزی کے صحافی تھے، لیکن انہیں نے جلد ہی اردو اور ہندی زبان پر بھی دسترس حاصل کر لی تھی۔ ملک اور بیرون ملک کے اخبارات اور جرائد میں ان کے بے باک مضامین اور تبصرے شائع ہو کر مقبول عام ہوتے۔ وہ اپنی زبان اور جرأت مندانہ تحریروں سے لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔ ان کی تحریروں میں خوف کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ یہی بے باکی ایک بار ان کی پریشانی کا سبب بھی بنی جب حکومت اتر پردیش نے چند صحافیوں کو گھیرنے کی کوشش کی، مگر بھلا ہو سپریم کورٹ کا جس نے صحافیوں کی مدد کی۔ ظفر آغا صاحب 1954 میں الہ آباد میں پیدا ہوئے اور یادگار حسینی انٹر کالج سے تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد یونیورسٹی سے رجوع کیا اور یہاں سے انہوں نے انگریزی میں ایم اے کی سند حاصل کی۔ مرحوم کی تحریروں کا محور و مرکز معاشرے کی خوشحالی، بالخصوص مسلم معاشرے کی جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرتا تھا۔ ظفر بھائی دہلی سے اکثر فرمائش کرتے کہ یو پی کی سیاست کے اس موضوع پر کچھ لکھ دیجئے یا فلاں موضوع پر آپ کچھ لکھ دیجئے، میرے لیے یہ حکم ہوتا۔ شہر لکھنؤ کے بارے میں کچھ دلچسپ فیچر بھیجیے۔ ہم حتی المقدور ان کے حکم کو بجا لاتے۔ اس سے قومی آواز سے ایک رشتہ بھی بن گیا تھا۔ ادھر بیچ میں کئی بار ظفر بھائی بیمار ہوئے، لیکن اپنے گھر سے وہ ادارتی کاموں کو انجام دیتے رہے۔ ہفتہ 10 دن قبل میں نے خیریت کے لیے فون کیا تو انہوں نے کہا جلدی لکھنؤ آؤں گا اور سب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی جائے گی۔ کچھ غم دوراں پر آنسو بہے جائیں گے، لیکن یہ آخری ملاقات نہیں ہو سکی۔ ظفر بھائی کے ساتھ جن صحافیوں نے کام کیا، ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے انتہائی نرمی، شائستگی اور شفقت سے پیش آتے۔ خوبصورت انگریزی، دلکش اردو میں وہ خوب بات کرتے تھے۔ تاریخ اور عالمی جغرافیہ پر بھی ان کو عبور حاصل تھا۔ ان کو سیاسی قصے، سیاستدانوں کی عیاریاں اور مکاریوں سے بھری ہوئی داستانیں بخوبی آتی تھیں۔ خبروں پر ان کے دلچسپ تجزیے اور پیشین گوئیاں بھی ان کی صحافتی استعداد کا نمونہ تھیں۔ بہرحال ظفر بھائی جیسے شریف النفس انسان اور صحافی اب اس میدان میں کم رہ گئے ہیں جن پر فخر کیا جا سکے۔ خدا بخشے، بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔